السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور المقصد الجامع الغني المغني المعطي المانع الضار والنافع النور الشاد البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله وجل شانه وعم نواله وعز برهانه وحده لا شريك له لا مثل له ولا ند له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفينا وكريمنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اسمه المكرم محمد أحمد حامد محمد خاتم حاشر ماهن سراج بشير نذير حق مبين أول آخر ظاهر باطن وحلي وحرب كاتب صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعلماء ملته وشهداء محبته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ او مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب نہیں میرا تیرا. تیری درگاہ میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ. انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے اور ایمان یہ کرتا ہے میری جان ہے یہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. قریب ہو کے بیٹھ جائے اور اچھی بات جب بھی لگے تو دل سے سبحان اللہ کہے. روایتوں میں آتا ہے کہ جب بندے مومن سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ پاک اتنا خوش ہوتا ہے اس بندے سے کہ اس کے نام سے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے. اب بتائیے جتنے بار ہم کیا نہیں چاہیں گے کہ ہمارے نام کے پودے لگتے چلے جائیں ایسے کہ جب ہم اللہ کے کرم سے مصطفیٰ کی شفاعت کے طفیل جب داخل جنت ہو تو ہمارے نام کے باغ وہاں ملے. اور ایک خاص بات اس میں یہ بھی ہے کہ اس کو معمول بناوے. کوئی بھی اچھی چیز دی کہ سبحان اللہ. اچھی گفتگو کسی نے کوئی اچھا جملہ کہہ دیا سبحان اللہ. کوئی اچھا لباس زیب تن کیا سبحان اللہ. تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ باطل اثرات
آتے نہیں، نیگیٹو ایفیکٹس نہیں ہوتے، جس میں ایک نظر بد بھی ہے، جس کے متعلق مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عید کن کہ نظر بد حق ہے۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ نظر بد لگتی ہے، نظر بد ہے جو ایک اونٹ کو ہانڈی تک پہنچ جاتی ہے اور ایک آدمی کو خبر معلوم نہیں کیسے بڑے بڑے صرف ایک نظر بد کی وجہ سے پست ہو گئے، اونچے تھے نیچے ہو گئے، دولت مند تھے مفلوق الحال ہو گئے، رئیس تھے خلاش ہو گئے، فخر صحت مند تھے فریش ہو گئے، مریض ہو گئے۔ کیوں کہ کسی نے نظر بد لگا دی، جان کے یا انجان ہو کے۔ تو لہٰذا اس بڑے وبال سے بچنا ہے تو آپ سبحان اللہ کی عادت ڈال لیجیے کہ جب اللہ کی تعریف کے ساتھ پاک ہے وہ اللہ ذات، جب یہ کہتے ہیں تو آپ کے اس میں نظر بد کا بھی اثر نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، یہی سے عادت ڈالی۔ اچھی بات دیکھیے، سبحان اللہ، ایک تو یہ کہ یہاں فتنوں سے محفوظ، دوسرا ہمارے نام کا پودا جنت میں لگا دیا جاتا ہے۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اور بانی جامع نظامیہ فضیلت جنگ بہادر حضرت اللہ انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تہرا کفارہ جو ذکر اولیاء، اولیاء اللہ کا ذکر کرنا گناہوں کا کفارہ ہے، وہی نہیں کہہ رہا ہوں۔ بانی جامع نظامیہ جنہوں نے نظامیہ قائم کیا جسے اظہر ہند کہتے ہیں، اور آپ بانی جی نظامیہ کے علم و عرفان تو بہت دور کی بات ہے، روحانیت و کمالات و کرامات مشہور ہے، اور دکن کا چپا چپا اس سے سرشار ہے۔ فرماتے ہیں ٹھہرا کفارہ جو ذکر اولیاء، اور ٹھہرا کفارہ جو ذکر اولیاء، اور از قسم عبادت ہو جو ذکر انبیاء، کہ نبیوں کا بیٹھ کے صرف تذکرہ کرنا ہی ایک عبادت کی ایک قسم ہے۔ ٹھہرا کفارہ جو ذکر اولیاء، اور از قسم عبادت ہو جو ذکر انبیاء، تو پھر ذکر سیر الورا کا ہو کیسا مرتبہ کہ جس کا ذکر پاک ہو گویا ذکر کبریا۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ مسجد غوثیہ فرحت نگر دبیر پورہ میں پہلی بار اتنے حسین نورانی چہرے بزرگوں کے، نوجوانوں کے، بچوں کے، اور الحمدللہ ایک قابل ترین ہم و پہلو شخصیت امام صاحب، امام بھی ہیں اور اتنے بہترین نعت خوامی ہیں کہ آپ کے ایک ایک شعر کا انداز راست دل میں اترتا گیا۔ آپ لوگ خوش نصیب ہے کہ الحمدللہ ایسی شخصیت آپ کی امامت کر رہی ہے، اور ایسی مسجد الحمدللہ جہاں سلسلہ صابریہ کا بھی فیضان ہے، سلسلہ صابریہ چشتیہ کا مسجد میں فیضان ہے، جس پہ سرپرستی غوث الورا کے سلسلہ قادریہ کی ہے۔ مسجد غوثیہ سلسلہ چشتیہ۔ اب اس مسجد کے مصلیوں کی قسمتوں کے کیا کہنے، پروردگار مسجد کے تمام مصلی، تمام اہلیان محلہ کی گھر میں خوب برکت عطا فرما دے، ایمان و عمل عطا فرما، دین کی، دنیا کی، آخرت کی خوب نعمتیں عطا فرما، گھر گھر سے پریشانی کو دفع فرما دے اور خوشیاں بھر دے۔ مولا تجھے آج کے اس عظیم و شان دن کا واسطہ
جس دن تو نے ہمیں رحمت للعالمین عطا فرمایا، انہی کے رحمت للعالمین کے رحمت کے سائے ہمارے گھروں پر ڈال دے۔ جو بن بیاہی بچیاں ہیں مولا ان کے بہتر رشتے عطا فرما دے۔ جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں انہیں بہترین نافع تعلیم عطا فرما۔ جو روزگار کے لیے ملک میں بیرون ملک مقیم ہے مولا انہیں بہترین روزگار عطا فرما، ان کے جان و مال کی حفاظت فرما، ان کے ایمان و عمل کی حفاظت فرما۔ الحمدللہ بڑی مسرت ہوئی آج آپ کے پاس حاضر ہو گئی، اور خاص موقع یہ کہ آثار مبارک میرے دائیں جانب ہے، اس کا فیضان لے کر کے، سلسلے صابریہ کا کچھ فیضان لے کر کے، غوث پاک کے سائے کا کچھ صدقہ لے کر کے کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلا موقع ہے انشاءاللہ انٹروڈکٹری سپیچ، انشاءاللہ کسی عنوان پر مستفل تفرید آئندہ کریں۔ حضرات، ہم جو امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہیں، یہ اللہ کا سب سے بڑا ہم پر کرم ہے کہ اللہ ہم کو جو چاہتا جب چاہتا بنا سکتا تھا نا۔ اللہ قادر مطلق ہے، جب چاہے جو چاہے بنا دے، جس کو جو چاہے کر دے۔ ہر چیز پر کامل قدرت اللہ پاک کی ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کے ارادوں کو کوئی متزلزل نہیں کر سکتا، اس کے حکم کو کوئی روک نہیں سکتا، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا، وقت اقتدار پر کوئی آنچ نہیں لا سکتا۔ وہ صبح سے شام تک، دن سے رات تک، ماضی سے مستقبل تک، زمین کے نیچے سے آسمانوں کے اوپر تک، کل کائنات پر مالک کا قبضہ ہے۔ وہ اکیلا قدرت کاملہ والا ہے کہ وہ جب جو چاہتا ہے کر دیتا ہے، اور اس کی شان تو یہ ہے کہ وہ جب کہتا ہے ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ عادت، وہ جو چاہتا ہے کہ ہو جا تو ہو جاتی ہے، اسے محنت کرنے کی، مشقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور وہی رب پروردگار ہم کو اگر چاہتا پتھر بنا دے سکتا تھا۔ ہم راستے میں کئی پتھر دیکھتے ہیں، ہم بھی ایک پتھر ہوتے ہیں، کوئی روک سکتا تھا نہیں، لیکن اس نے پتھر نہیں بنایا۔ کیڑے حشرات الارض میں سے کوئی کیڑا بنا سکتا تھا، نہیں بنایا۔ کیڑے پتنگے اڑتے پھرتے ہیں، ہم کو بنا سکتا تھا، نہیں بنایا۔ کوئی اور جانور بنا سکتا تھا، درندہ جنگل میں بھٹکتے پھر رہے، چیرتے پاڑتے۔ سمندر میں تیرتا ہوا کوئی مچھلی، کوئی اور جانور بنا سکتا، نہیں بنایا۔ اڑتا ہوا کوئی پرندہ بنا سکتا تھا، نہیں بنایا۔ وہ اس کی شان ہے، آپ یہ یاد رکھو اور محسوس کرو، ہم تو کچھ بھی کر سکتا تھا، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی توڑنے والا نہیں۔ اختیار کامل، قدرت کاملہ رب کی ہے۔ لیکن اللہ پاک نے ہمیں نہ پتھر بنایا، نہ پانی کا کوئی جانور بنایا، نہ ہوا کا اڑنے والا کوئی جانور بنایا، نہ کوئی درندہ بنایا، بلکہ آدمی بنایا۔ آدمی میں بھی سٹون ایج کا نہیں بنایا، سیویلائزڈ بنایا۔ سیویلائزڈ میں بھی کسی نبی کا امتی بنا سکتا تھا، لیکن اس نے آدم کی امت میں نہیں پیدا کیا، شیس کی امت میں نہیں پیدا کیا، زکریا کی امت میں نہیں پیدا کیا، حضرت عیسیٰ کی امت میں نہیں پیدا کیا، حضرت موسیٰ کی امت میں نہیں پیدا کیا، کسی کی نبی کی امت میں نہیں پیدا کیا تو اپنے آخری محبوب رسول کی امت میں پیدا کیا، اور ایسے پیدا کیا، نہ دان نہیں بنا کے پیدا کیا، وفادار رسول بنا کر کے پیدا کیا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ بتاؤ کتنا شکرانہ ہم پہ واجب ہے۔ ہم صبح شام دن رات صرف شکریہ ادا کرتے رہ جائیں تو کم ہے۔ کیوں کہ اس امت میں آنے کے لیے اپنی قسمتوں کو سمجھو،
اپنے اسٹیٹس کو پہچانو، اپنے معیار کو سمجھو. کیا اس امت میں پیدا ہونے کے لیے سابقہ انبیاء متمنی تھے کہ کاش کہ ہم نبی نہ ہوتے، آخری نبی کی امت نہ پیدا ہو جاتے؟ وہ مرتبہ ہم کو مل گیا. یوں ہی ملا. جب مل گیا تو بتاؤ کیا عظیم الشان ہماری شان ہے کہ ہم گناہ، امت کا یہ ہے کہ جب گناہ کا کوئی تصور کرتا ہے تو گناہ نہیں لکھا جاتا، سابقہ انبیاء کی امتوں میں لکھ دیا جاتا. جب تک کہ بندہ گناہ کرتا نہیں، لکھا نہیں جاتا. پھر اس کے بعد بھی فرشتہ انتظار کرتا ہے کہ کہیں توبہ کر لے تو پھر مجھے اس کو میٹ دینا پڑے گا. اپنی قسمتوں اور مقدروں کو پہچانو. ہمارے پاس سب سے عظیم الشان اگر دولت ہے تو روپیہ، پیسہ، ریال، ڈالر، دینار، درہم نہیں ہے. سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات نہیں ہے. بلڈنگ، محلات، حکومت، رتبہ، عہدہ نہیں ہے. سب سے بڑی دولت اگر ہے تو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ میدان حشر میں پیدا ہونے میں، دنیا میں آنے میں سب سے آخری امت، اور میدان حشر میں سب جمع ہوں گے. حضرت آدم علیہ السلام کی امت ہے، شیس کی امت ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، یوسف علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، تمام انبیاء علیہ السلام کی امت جو ہزاروں سال پہلے پیدا بھی ہو گئی اور انتقال بھی کر گئی. اور آخری امت ہم، جو کچھ ہی انتظار کے بعد ہم میدان حشر کو دیکھ لیے. تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ترتیب کے حساب سے جو ہے حساب و کتاب ہوتا اور جنت میں داخل ہوتے. ہونا تو یہی چاہیے تھا. آدم علیہ السلام کی امت پہلے، چیز کی بعد میں، پھر سب بعد میں، ہوتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعد میں، پھر ہماری. اللہ پاک کا کرم یہ ہے، اپنے محبوب سے محبت اتنی ہے کہ کوئی کسی بھی زمانے میں امت پیدا ہوگی، لیکن میدان حشر میں سب سے پہلے میں امت محمدی کا حساب کروں گا، اور جنت میں سب سے پہلے میں اپنے محبوب کی امت سے بھیجوں گا تاکہ امتیں بعد میں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. آج کے دن صرف اپنے سٹیٹس کو، اپنے مرتبے کو پہچان لو کہ ہم کون ہیں. ہم وہ ہیں کہ ہماری طرح دنیا میں کوئی نہیں ہے. امت مصطفیٰ کی طرح کوئی نہیں، عاشق رسول کی طرح کوئی نہیں، وفادار رسول کی طرح کوئی نہیں. جب امت کی طرح کوئی نہیں تو نبی کی طرح کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ جزا اللہ عنہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بما ہوا اہلہ. ہوتا یہ ہے کہ عام طور پہ جو لوگ کچھ کہہ جاتے ہیں، میں موقع نہیں ہے اور میں اس طرف لے جانے بھی نہیں چاہ رہا ہوں، تو کہ محبتوں کی محفل ہے، عشق کی محفل ہے، میلاد کی محفل ہے، زیارت آثار مبارک کی محفل ہے، عاشقوں کی محفل ہے، صابری محفل ہے، قادری محفل ہے. محبت ہی کا تذکرہ کرے. تو جو چوک کرتے ہیں وہ دراصل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتے. ایک ہوتی ہے پہچان، اس کے بعد ہوتا ہے عرفان. جب سمجھ میں آتی ہے کہ بات کیا ہے. جیسے میں ایک پتھر آپ کو سامنے دیکھوں، سفید پتھر، آپ سب دیکھ لیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے، پھر میں جیب میں رکھ چلا جاؤں. پھر بعد میں کہوں کہ وہ ہیرا تھا جو 10 کروڑ کا تھا، میں آپ کو بتایا تھا. ارے بولے پہلے کیوں نہیں بولے؟ اگر پہلے بولتے تو اس نظریے سے ہم دیکھتے کہ 10 کروڑ کا ہیرا ہے. ہم سمجھے آپ کوئی پتھر نکال کے بتائے، آپ خود دیکھ لیے. تو ہوا کیا؟ پہلے جو دیکھے تھے اس کا عرفان نہیں تھا، جب بتایا گیا تب اس کا عرفان ہوا. ایسے ہی ہے جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو
پہچانے نہیں ہے۔ عرفان ذات مصطفیٰ جس کو نہیں ہوا، ان کا کہنا کچھ اور ہوتا ہے۔ جو مصطفیٰ کے عشق میں ڈوب جاتے ہیں، ان کا کہنا کچھ اور ہوتا ہے۔ سب سے بڑے صحابہ اس شاہکان رسول کی چنگٹ کے افراد کہ زمین و آسمان میں جن کی برابری کوئی نہیں کر سکتا، ان کے محبتوں کی چل، ان کے اعمال کے حساب سے نہیں، ان کے نماز کے حساب سے نہیں، ان کے روزوں کے حساب سے نہیں، ان کے تقوی کے حساب سے نہیں، ان کی راتوں کی شب بیداری کے حساب سے نہیں، ان کے خیرت کلام کے بعد سے نہیں۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے سر کی آنکھوں سے مصطفیٰ کا جمال دیکھ لیا۔ ان کی برابری کوئی نہیں۔ تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ ایک صحابی کے درجے اور مرتبے کے برابر امت کا کوئی فرد نہیں بن سکتا، چاہے کوئی حافظ ہو، عالم ہو، مفتی ہو، ولی ہو، غوث ہو، خطب ہو، تابعی ہو، بڑے سے بڑا غوث ہو آسمانوں پر اڑنے والا، لیکن صحابی رسول کی برابری نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ ایک ہی دولت ان کے پاس ہے، وہ دیدار مصطفیٰ۔ ہم سن کے عشق کر رہے ہیں، پڑھ کے عشق کر رہے ہیں، سن کے عشق کر رہے ہیں، وہ دیکھ کر عشق کرتے تھے۔ کیسے دیوانے تھے؟ کبھی کوئی صحابی یا محمد نہیں کہا، ہم آپس میں کہہ لیتے ہیں نا، ابرار بابا بہترین نعت شریف سنائیں، عامر بھی آئے، عامر بابا تم بولتے ہیں۔ لیکن حضور کی محبتوں کا عالم یہ تھا، کوئی بزرگ صحابی بھی کہتے یا رسول اللہ، نوجوان صحابی کہتے یا نبی اللہ، بچے کہتے یا رسول اللہ، بیبیاں کہتی امہات المومنین یا رسول اللہ، نواسے کہتے یا رسول اللہ، جبریل حاضر ہوتے کہتے یا رسول اللہ، ملائکہ کہتے یا رسول اللہ۔ کیوں نہ کہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد ہی جب عرش پر ان کی نظر پڑی تو انہوں نے کلمہ دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو سمجھ گئے کہ ایسا کوئی برگزیدی ہستی ہے یہ کہ جو اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو سب سے زیادہ جسے چاہتا ہے، رسول اللہ۔ اور بھی رفعات نے حکم بھی فرمایا، ایک روایت کا مفہوم ہے کہ اپنے بچوں کو 3 چیزوں کی تعلیم دو۔ آپ بھی یاد رکھیں، سلسلہ وار میں آپ کو بتاتا چلا جا رہا ہوں۔ 3 چیزوں کی تعلیم۔ پہلا، حضور کچھ بھی کہہ سکتے تھے، لیکن یہ میرا کہنا نہیں ہے، کسی بانی جامع نظامیہ کا کہنا نہیں ہے، بلکہ کہنا ہے اسی رسول کے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو آپ فرماتے ہیں 3 چیزوں کی اپنے بچوں کو تعلیم دو۔ پہلی، محبت رسول، دوسری محبت اہل بیت، تیسری قرآن۔ جب حضور کی محبت کو آپ بسائیں گے، جس کے لیے حضور کا عرفان آپ حاصل کریں گے، تو حضور سے سچا عشق ہو جائے گا۔ جب حضور سے جب سچا عشق ہو جائے گا، بیس تیار ہو جائے گا، تو اہل بیت سے محبت ہو جائے گی۔ جب اہل بیت کی محبت کے در و دیوار تعمیر ہو جائیں گے، تب قرآن کی تعلیم کی عمارت جب مکمل ہو جائے تو اس میں سجائے جانے والی چیز اللہ کا کلام ہوتا ہے، جو محبت رسول، محبت اہل بیت کے مکان میں ہوتا ہے۔ محبت رسول کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ یہ ترتیب ہم بھول گئے ہیں، جس کی وجہ سے آج بے راہ روی ہم اکثر دیکھتے ہیں، مصروفیتوں کی وجہ سے۔ وہ تفصیل میں نہیں چاہوں گا، بس ایک درس دے کے جا رہا ہوں۔ مصطفیٰ کی محبتوں کو اپنے دلوں میں بسا لو، اپنے گھر کے ہر فرد کے دل میں عشق رسول کے جھنڈے گاڑ دو، اپنے نونہال بچوں، نوجوانوں کو عشق رسول بچوں کو سکھاؤ۔
پھر اہل بیت کی محبت پیدا کرواؤ. جب یہ ہو جائے، بنیاد تعمیر ہو جائے، تب اسے حافظ قرآن بناؤ، عالم قرآن بناؤ، عالم دین بناؤ. کیوں؟ کہ ان کی ذات کے عرفان کے بغیر کچھ نہیں ہے. اللہ پاک نے اپنے محبوب کا تعارف اسی انداز سے کروایا. کیوں؟ کیا اندازہ لگائیے کہ کتنی بڑی کائنات، کتنی یونیورس، ہاؤ مچ وائڈ اسپریڈ دس ورلڈ. اسٹوڈینٹس، ورلڈ، زمین. مفکرین عالمی فلکیات عالم کے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری زمین، ہماری یہ زمین جس پر حیدرآباد ہے، پھر فرت نگر ہے، پھر مسجد، ہم اس میں مسجد میں بیٹھے ہوئے ایک جماعت، یہ پوری زمین، پورے یونیورس کو اگر ہم ایک ڈائیگرام میں اگر پیش کریں گرافیکلی، تو our earth is a microscopic structure. یعنی اگر کائنات جتنی سائنسدان دیکھ کے جان چکے ہیں، سولار سسٹم، گیلیکسیز اور کئی ایسے سینکڑوں سولار سسٹمز اور اسٹارز، ملکی ویز، جب اتنے دیکھے وہ لوگ، تو بولے اس کے سامنے زمین ایسی ہے جو اگر نقشہ اتارا جائے تو زمین آنکھ سے نظر نہیں آتی، بلکہ خوردبین سے دیکھنا پڑتا اس نقطے کو. اتنی چھوٹی زمین. اب بتاؤ عالمین کتنے زیادہ ہوں گے؟ زمین، آسمان، افلاک، جنت، دوزخ، یہ تو نظر آ رہا ہے. ایک روایت کے مفہوم کے تحت تو یہ ہے کہ زمین آسمان کے سامنے ایسی ہے جیسے گھنے جنگل میں کوئی ایک چھلا رکھ دیا جائے، رنگ. اور پھر کیا؟ دوسرے آسمان کے سامنے پہلا آسمان ایسے ہے جیسے گھنے جنگل میں کوئی چھلا رکھ دیا. تیسرے کے سامنے دوسرا ایسے جس گھنے جنگل میں چلنا، چوتھے کے سامنے تیسرا ویسے ہی، پانچویں کے سامنے چوتھا ویسے ہی، چھٹے کے سامنے پانچواں ویسے ہی، ساتویں کے سامنے پانچواں ویسے ہی. تو اب بتاؤ عالمین کا تصور ہم کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. سائنٹسٹ نہیں کر پا رہے کہ یہ کیا دنیا ہے. ایک ہی زبان گزر آسمان کے نیچے، آسمان ہی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوں، جو نظر آ رہا اس میں سرگرداں ہے. اور اللہ پاک نے اپنا تعارف اپنے بندوں کو قرآن کی پہلی سورت سورہ فاتحہ ہی میں پیش کر دیا کہ تمام تعریفیں اس رب پروردگار پالنہار کے لیے ہے جو سارے 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 عالمین کا رب ہے، پروردگار ہے. سارے 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 سارے. آپ احاطہ ذہن نہیں کر سکتا، پھر بھی وسعت دیتے ہوئے سوچئے. سارے 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 عالموں، عالمی is a plural form of عالم. دنیا ہے، ساری دنیا، ساری دنیا ہے، زمین نہیں. یہاں تک آگے آپ لوگ میرے ساتھ ہیں؟ پورے ہیں؟ ان سارے عالمین کا اللہ نے کہا کہ میں پروردگار ہوں، میں پالتا ہوں، میں رب ہوں. بولے مالک ہم سمجھ گئے، تیری کائنات کی وسعت کو تو ہم سمجھ نہیں سکے، البتہ ہمارا ایمان یہ آ گیا ہے کہ تو ساری کائنات کا پالنہار ہے. اب اپنے محبوب کا تعارف قرآن میں دے رہا ہے. آج اسی بات پہ اور ایک آدھ نقطے پہ آج کی بات ختم کر دیں گے انشاءاللہ تعالی. سمجھ گئے؟ عالمین کا رب پروردگار پالنہار ہے. اے اللہ ہم سمجھ گئے، اپنے محبوب کے بارے میں تھوڑا بول دینا. میرے محبوب کے بارے میں بولے، وہ محمد رسول اللہ کے بولوں کہ جس کے پشت میں میں نے نور محمد کو رکھ دیا تھا اور سلسلہ در سلسلہ انبیاء سے ہوتا ہوا پھر مصطفیٰ جار رحمت کی صورت میں جلوگر ہوا. وہ میرا محبوب کہ اگر جسے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو مجھے کائنات نہ بناتا. لولا فعل ما خلق الدنیا.
اگر وہ میرے محبوب کی پیدائش مقصود نہ ہوتی تو میں یہ آسمان کا شامیانہ نہ لگاتا۔ اس محبوب کے بارے میں تم تعارف چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، تعارف سن لو۔ تم نے میری ربوبیت کے جلوے تو دیکھے، مولا ہم پڑھ لیے اور ہم سمجھنے کی کوشش کریں اور سمجھ گئے کہ تو سو عالمین کا رب ہے، تو صبح کا رب ہے، شام کا رب ہے، زمین کا رب ہے، آسمان کا رب ہے۔ ہم جو سمجھ سکتے ہیں اس کا رب ہے، جو نہیں سمجھ سکتے اس کا تو رب ہے۔ ہر عالم کا رب ہے، 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 ہر عالم کا رب ہے۔ اپنے محبوب کے بارے میں فرما تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جس عالم کا میں رب ہوں اس عالم کا میرا مصطفیٰ رحمت ہے۔ زمین کا رحمت ہے، آسمان کا رحمت ہے، دوسرے آسمان کے رحمت ہے، تیسرے آسمان کے رحمت ہے، چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان کے لیے رحمت ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ صبح کے لیے رحمت ہے، شام کے لیے رحمت ہے، دن کے لیے رحمت ہے، رات کے لیے رحمت ہے، ماضی کے لیے رحمت ہے، حال کے لیے رحمت ہے، مستقبل کے لیے رحمت ہے، اخیار کے لیے رحمت ہے، اشرار کے لیے رحمت ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے لیے رحمت ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے رحمت ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کے لیے رحمت ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے لیے رحمت ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے رحمت ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے رحمت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے رہتے ہیں۔ سب رحمت ہے، اور ان سب رحمتوں کے لیے مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ پہلے آسمان، دوسرے آسمان، چوتھے آسمان، چھٹویں ہاتھویں آسمان، جنت کے لیے، ہر عالم کے لیے، جنوں کے لیے، انسانوں کے لیے، فرشتوں کے لیے، 80,000 عالموں کے لیے، جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کے لیے، جو نہیں دیکھ سکتے اس کے لیے۔ الغرض یہ کہ جس عالم کا پروردگار رب ہے اس عالم کے مصطفیٰ رحمت بنا کر کے بھیجے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ تو آج کا میرا پیغام کہ اپنے دل میں عشق رسالت کے چراغ روشن کر لو۔ اگر یہاں تک نہیں پہنچ سکے تو ڈاکٹر اقبال کا پیام، اگر بہو نہ رسیدی تمام بول حبیث، اگر یہاں تک عشق رسول تک نہیں پہنچ سکے، تم جو کرو گے وہ بول حبیث ہے، اسلام اور ایمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ پڑھے درود، اللہم صلی علی ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلیل القدر صحابی، صحابہ کی اگر محبت رسول کے اگر میں تذکرہ کرنے بیٹھوں، کوئی کرنے بیٹھے تو نہ دن بس بولا رات، ایسے کئی محافل کافی نہیں ہوں گے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے زبردست سپہ سالار، ایسے زبردست جنگجو، ایسے زبردست معرکہ آرائی کرنے والے کہ جنگ میں تلوار چلتی تو ایسا لگتا کہ بجلی کی طرح چلے جا رہی ہے اور دشمنان اسلام کو کا سرا خلفامہ کر رہی ہے۔ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ آپ ایک حملے سے واپس آئے، تھوڑی ہی دیر میں کچھ صحابہ کے ساتھ پھر بغیر تیاری کے، بغیر اعلان کے پھر دشمنان اسلام میں گھس گئے۔ صحابہ پریشان، یہ کیا عمل ہے؟ یہ تو بالکل جان ہتھیلی تک جانے کی بات ہے، کبھی بھی جان جا سکتی ہے۔ جو صحابہ گئے وہ تو شہید ہوئے بھی، اور آپ نہ کوئی ذرا بطخ کا اہتمام، نہ کوئی ڈھال کا اہتمام، کچھ نہیں، بس گھس پڑے۔ اور پھر کچھ دیر بعد پھر صحابہ میں آئے تو صحابہ نے کہا یہ کیا کیا؟ یہ ایسا عمل آپ جیسا فہیم دانش مند ہم اپنے محفل میں مجلس میں بہت کم دیکھتے ہیں۔ آپ جیسے سیاس، بردبار، عاقل، کہ آپ جب سپہ سالاری کے لیے فوج لشکر لے کے نکلتے ہیں تو کفار و مشرکین کے دل دہل جاتے ہیں۔ بڑے بڑے فوجوں کو آپ، افواج کو پسپا کر کے آپ لوٹتے ہیں۔ آج کا عمل ایسا دیکھیں ہم کہ آپ بغیر تیاری کے، بغیر اعلان کے پاس دشمنوں کے صف میں گھس گئے اور پھر آپ تشریف لا لیے۔
تو آپ نے ارشاد فرمایا، بس یہی آج کا پیام ہے، اپنے دلوں میں بساؤ اور اپنے گھروں میں بھی پہنچاؤ۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ میں یوں ہی کفار و مشرکین کے لیے جہاد کرنے چلا گیا تھا؟ ایسے ہی میں نے اپنے نفس کی خاطر صحابہ کو شہید کروانے کے لیے چلا گیا تھا؟ نہیں نہیں، بلکہ اس لیے گیا تھا کہ جب میں پہلے وار میں دشمنوں کے درمیان تھا تو اس حملے کے دوران میرے سر سے ٹوپی گر گئی، تو میں اس ٹوپی کو حاصل کرنے کے لیے گیا تو صحابہ اور سرگردہ بولے، یہ کیا عمل ہے آپ کا؟ ٹوپی، مسلمانوں کی جان سے قیمتی ٹوپی، آپ جیسے جلیل القدر سپہ سالار صحابی سے جان سے قیمتی ٹوپی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں بے شک میری جان سے قیمتی میری ٹوپی ہے، میرے صحابہ کے جان سے قیمتی ٹوپی ہے، میرے ہر عمل سے قیمتی یہ ٹوپی ہے، میرے سارے مال سے قیمتی ٹوپی ہے، اس لیے کہ یہ ٹوپی ایسی ہی عام ٹوپی نہیں ہے، بلکہ اس ٹوپی میں نے حضور کے منہ مبارک کو میرے اندر سی لیا ہے، جب بھی میں یہ پہن کے جنگ کے لیے جاتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی طوفان اللہ پاک مجھے دشمنوں پر غالب کر دیتا ہے، تو میں یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ میری ٹوپی جس میں میرے نبی کے منہ مبارک سلے ہوئے ہیں دشمنوں کے قدموں تلے ہو اور خالد بن ولید یہاں رہے، اس لیے میں چلا گیا، یہ پرواہ نہیں کیا کہ میں زندہ رہوں گا کہ مر جاؤں گا، یہ پرواہ نہیں کیا کہ میں ڈھال لے کر کے ان کے حملوں کا جواب دے سکوں گا، نہیں دے سکوں گا، اس لیے کہ منہ مبارک کی تعظیم اور اس کا تحفظ، اس کی حفاظت میرے لیے میری جان کی حفاظت سے زیادہ ہے، اور جب میں اپنی ٹوپی کو لے لیا تو سیدھے پھر تمہاری جماعت میں حاضر ہو گئے۔ پڑھو درود، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ وہ خوش نصیبی ہے ہماری پر ایک واقعہ سے مبارک کا آج عرض کیا، الحمدللہ وہی مبارک ہمارے سامنے ہے، انشاءاللہ ہم اس کا دیدار کریں گے اور اس کی برکتوں سے انشاءاللہ استفادہ کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بال تراشتے، کئی روایت ہیں مسلم شریف کے، بخاری شریف کے، مستند احادیث صحیحہ کہ آپ اپنے صحابہ میں تقسیم فرما دیتے، کبھی کہتے ابو طلحہ یہ لے جاؤ صحابہ میں تقسیم کر دو، کب آپ کی خدمت میں جو رہتے حضرت انس بن مالک ان سے کہتے کہ انس یہ لے جاؤ ان کو دے دو، تقسیم کر دو۔ تو بعض مرتبہ تو حضور صحابہ نے یہ منظر پیش کیا کہ عالم یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بال تراشنے کے لیے بیٹھے ہیں حجام کے پاس، تو صحابہ اطراف میں کھڑے ہوئے ہیں کہ کب آپ حجامت سے فارغ ہو گئے اور بال مبارک ہم لے لیں گے، تو اندازہ لگاؤ کہ منہ مبارک کی محبت اور تعظیم کا یہ مرتبہ ہمیں صحابہ نے سکھایا، تو عظمت مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا۔ اور بہت سی روایتیں ہیں کہ ایک صحابیہ حضور کے منہ مبارک کو ایک شیشی میں برتن میں شیشی کے اندر رکھ لیے تھے، کوئی بہت ایسی بیماری میں مبتلا ہوتا جس کا علاج ناممکن نظر آتا تو وہ پانی میں اس شیشی کو بوتل کو ڈبو دیتی، وہ مبارک میں نہیں بوتل کو ڈبو دیتی، اور وہ پانی ان کو پلا دیا جاتا اور وہ شفایاب ہو جاتا۔ عمر بن عبدالعزیز انہوں نے ایک حجرہ بنا رکھا تھا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام تبرکات کو جمع کیا تھا، اس میں تخت بھی تھا، کمان تھی اور دیگر تبرکات تھے، اور وہ روزانہ اہتمام سے اس کمرے کو کھولتے، محبت بھری نظروں سے دیکھتے، پھر مخفل کر کے چلے جاتے۔ اشراف اور سادات سے کبھی کوئی ملنے آتے تو انہیں اس کمرے کی چیزوں کی زیارت کرواتے۔ یہ ہمارے اسلاف نے محبت رسول ہمیں سکھایا ہے۔ بہت سی روایتیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کو پانی میں ڈبو دیا گیا، پھر اس پانی سے سب استفادہ کیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد نکلتے تو محلے کے بچے مدینے کے پانی کے برتن لے کے حضور کے پاس آ جاتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرتے اور محبت سے ان کے برتنوں میں ہاتھ دست مبارک رکھ دیتے۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ بعض مرتبہ سردی جاڑوں کا موسم ہوتا
تب بھی بچے برتن لاتے تو ہم پہ گیران گزرتا کہ سردی کا موسم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دستے مبارک پانی میں رکھیں گے تو زحمت نہ ہو، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی انہیں روکتے نہیں تھے، وہ ایسے موسم میں بھی دستے مبارک پانی میں رکھتے اور وہ بچے پیتے اور گھروں کو لے کر جاتے۔ یہ عشق رسول ہے، الحمدللہ وہ مبارک ہمارے پاس ہے، ہم خوش نصیب ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا دیدار کریں گے بہت ہی اہتمام کے ساتھ، بہت ہی احترام کے ساتھ۔ کیوں کہ جزء بدن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اس کی تعظیم ایسے کریں جیسے کہ ہمیں کرنے کا حق ہے۔ میں انتظامیہ سے اور احباب کمیٹی سے اور نوجوانوں سے جنہوں نے مجھ سے ملاقات کی اور یہاں حاضر ہونے کا مجھے حکم دیا، اور میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کے درمیان میں آ کے کچھ عرضداشت پیش کرنے کی سعادت حاصل کی، اور آپ بھی سنے ہیں۔ آپ سب کا شکریہ، جزاک اللہ فی الدارین خیرا۔ اللہ پاک ہمارے اس کہنے سننے کو قبول فرمائے اور دنیا و آخرت کے لیے ہمارا سرمایہ بنا دے، ہمیں بہترین زندگی اور اس سے بہترین موت اور اس سے بہترین خبر کی زندگی اور اس سے بہتر حشر کی زندگی عطا فرمائے، اپنے محبوب کی محبتوں میں جلائے، محبوب کی محبتوں میں اٹھائے، عشق رسول کا پرچم ہمارے سینوں میں ہو، عشق رسول کے ترانے ہمارے زبانوں پر ہو، ہمارے گھر گھر سے عشق مصطفیٰ کے ترانے گونجے، ہمارا بچہ بچہ عاشق رسول ہو جائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین بحق طہ و یاسین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔